سے شروع ہوتے ہیں، اس کے گرفتاری سے شروع ہوتے ہیں، اس کی گرفتاری کے بعد اس کو جو ہے وہاں ٹرائل سے شروع ہوتے ہیں، اس کے وہ تمام جو ہے اوپن کورٹ کے سے شروع ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کسی فوجی کو تو یہ تو پھر آپ چلے جائیں رشیا چلے جائیں یا آپ چائنا چلے جائیں جہاں فوجی جو ہے وردی میں بیٹھ کر وہ عدالتیں لگاتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس کے تحت جج کو he should be qualified to administer justice. اور ان کا ایک طریقہ ہے سیشن ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، سول ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ATA اینٹی ٹیررزم کورٹ کس طرح بنتی ہے آپ کو پتہ ہے، اسپیشل جج کس طرح بنتے ہیں. یہ سینئر سیشن جج کا رینک ہوتا ہے جن کی 20-30 سال جو ہے یہ تجربہ ہوتا ہے اس قانون کی جو ہے اس میں منشا کے مطابق جو ہے یہ فیصلے کرتے ہوئے آئے ہوتے ہیں اور کئی وکیلوں میں سے آئے ہوتے ہیں. تو ان کی ایک لیگل نالج ہوتی ہے، تو لیگل نالج کی بیسس پر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو آپ عدالت کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں. صرف گلٹی ناٹ گلٹی لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اگر اس کے کوئی ریزن دے بھی دیں، یہ اب اگر جو لالی پاپ دے رہے ہیں ہم نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں اور 1 مہینے کا اور ہم قانون سازی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یقین نہیں دلایا. وہ گل بھاشن کا جو ہے قصہ سنا رہے ہیں، وہ بھائی گل بھاشن کا کیا تعلق ہے ان بچوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک ٹریگر آف ہوا ہے اور اس میں پاکستانی 102 بچے جو جن کی پیرنٹس ہلکان ہوئے ہوئے ہیں ان کے ٹرائل میں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بری کر دیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ بنتی ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹ ٹرائی کرے، اگر سیشن کورٹ بنتی ہے تو سیشن کورٹ جو ہے ان کو ٹرائی کرے، اوپن ٹرائل ہو، اور اس کے بعد اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن ہوتی ہے. یہاں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں نہیں ہے، کوئی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ان کا جن کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے. اور آج کہاں رکھا جا رہا ہے؟ یہ سارا سیکریٹو ہے، حتیٰ کہ نام تک دینے سے گریزاں ہیں. تو اس لیے ایسے ٹرائل میں تو بنیادی حقوق عوام کے وہ بلک رہی ہے عوام. ہمیں بالکل یہ اس طرح کی جو ہے قبول نہیں ہے. بھلے وہ اگر کرتے ہیں تو قانون سازی 2/3 سے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ آ کر یہ سویلینز کے تابع کر دے گا، فوجی عدالتوں کا سنوائی تابع کر دے گا، ورنہ کل کو یہ خود آئیں گے. اور محترم نواز شریف صاحب نے جب 98 کا آرڈیننس کیا تھا، اگر یہ اس کو لیاقت حسین کے کیس میں سپریم کورٹ کے 9 جج اس کو جو ہے کالعدم قرار کے نہ پھینکتے تو یقین کریں کہ پہلا ٹرائل نواز شریف کا ہوتا، اسی اپنے بنائے ہوئے قانون میں ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہوتا. تو اس لیے ایسا نہ کریں جو آگے سے بھی اثر انداز ہو، ایسا گڑھا نہ کھولیں جس میں آپ خود گریں، اور ایسی چیز نہ کریں جس میں عوام پاکستان جو ہے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر ایک خوف کی فضا میں جو ہے زندہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جج صاحبان نے کہا ہے کہ ہم ان معروضات کو کنسیڈر کر کے اب یہ جو ہے اگلی تاریخ ابھی بتائیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. اور ہمیں یقین ہے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ میں توقع چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ ان کا حکومت کا، وفاقی حکومت کا، اٹارنی جنرل کا صرف ایک مقصد ہے یہ آپ کو مانے کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ ایک عظیم فیصلہ نہ دیں، اور وہ عظیم فیصلے سے محروم رکھنے کے لیے آپ کو یہ ہیلے بہانے سے تاریخیں لے رہے ہیں. یہ چودھری اعتزاز احسن نے برملا کھلی عدالت میں کہا. میں آپ کو آپ کی اجازت سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک، اگر ججز کا یہ خیال ہے، اعتزاز احسن کی جانب سے میں ان کے وکیل کی حیثیت سے اور دیگر پٹیشنز بھی تھیں جس میں ہم نے ملٹری کورٹس کا جو ہے سویلینز کے ٹرائل کو ہم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ نہ صرف آئین کے متصادم ہے، یہ بنیادی حقوق کے بھی جو ہے منافی ہے، اور یہ آرٹیکل 175(3) یعنی عدلیہ کی آزادی پر بھی یہ قدغن لگاتا ہے، اور یہ روح جو ہے آئین کی ٹرائکوٹومی آف پاور، گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں، یہ اس کے بھی متصادم میں ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ سویلینز کو ٹرائی کریں. ہم نے یہ پہلے بھی کنسیڈ کیا تھا کہ آرمی ایکٹ 1952 یہ افواج پاکستان کی ان کے ڈسپلن اور ان کی بیٹر پرفارمنس
بہتر کارکردگی اور ان کے جو ہے ضوابط اپنے لیے انہوں نے ایک ضابطہ بنایا جس میں بالکل ہمیں نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ ہم اس میں کوئی بات کر رہے ہیں. فوجی جتنے جو ہیں ان کے ان کو بالکل یہ ٹرائی بھی کریں, ان کے ڈسپلنری فورس میں بھی یہ جو ہے پوری جو چاہتے ہیں جس انداز سے تادیبی کارروائی چاہتے ہیں یہ کریں, اپنے اندر جو ہے ان کا میکنزم ہے اس میں ہمیں کوئی قدر ہے. اور یہی ہے کہ آرٹیکل 8 میں بھی اس حد تک ان کے بنیادی حقوق کو بھی جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے, اس حد تک جو ہے کوئی نالش نہیں کی جا سکتی. لیکن سویلینز کا جو ہے بنیادی حق ہے کہ وہ جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کو ایک ڈیو پروسیس آف لا ملے, نہ صرف یہ کہ آرٹیکل 10 میں ان کو جو ہے وکیل اپنی چوائس کا اپنی مرضی کا رکھنے کی اجازت ہو, نہ صرف یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو گرفتاری کے بعد میجسٹریٹ کے سامنے جوڈیشل آفیسر کے سامنے پیش کریں, بلکہ وہاں وکیل کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہاں پیش ہو کر دلیل دے کہ اس سے تشدد کیا گیا ہے, اس کا ڈاکٹری معائنہ کرائے, اس کی فیملی اس کو ملے وغیرہ وغیرہ. ان کو سارے یہ بنیادی حقوق آئین میں مندرج کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جب شروع ہوتا ہے پروسیس تو پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ 154 ضابطہ فوجداری میں FIR درج ہوتی ہے. FIR کے بعد پھر جو ہے یہ ان کے 161 کے بیانات پولیس لیتی ہے اور وہاں بھی اس کو ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے وکیل اور اپنی فیملی کو مل سکے. پھر ہر دفعہ جوڈیشل ریمانڈ یا فزیکل ریمانڈ کے لیے کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کی استدعا سنی جاتی ہے, اس کا استدلال سنا جاتا ہے, اور اگر وہ سمجھے کہ جو ہے کوئی اس کے خلاف شواہد نہیں ہے تو سیکشن 63 ضابطہ فوجداری میں اس کو عدالت ڈسچارج کر سکتی ہے, میجسٹریٹ ڈسچارج کر سکتا ہے جس کے سامنے اس کو ریمانڈ کے لیے لے جایا جائے. تو یہ تمام ان کے ہیں, اور اگر وہ ریمانڈ دیتا بھی ہے تو اس کی نگرانی جو ہے سیشن جج کے پاس ہوتی ہے 435 میں, اور پھر اگر وہ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ میں آتا ہے اور وہ تمام اسے جو ہے سہولتیں میسر آتی ہیں, وکیل کی بھی اور خاندان اور فیملی کی بھی, اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر الزام کیا ہے اور میرے خلاف شواہد کیا ہیں. اب آج اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے پڑھ کے سنایا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ کل کی سماعت میں جج صاحبان نے کہا تھا کہ بتائیے کہ کیسے آپ ڈیو پروسیس آف لا اس کی تکمیل ہوتی ہے, تو آج انہوں نے سارا جو ہے پڑھ کے سنایا, اپنی استدلال دی کہ کس طرح سے یہ شروعات کس طرح سے ہوتی ہیں. ایک ان کی جو ہے ایک رپورٹ بنتی ہے, انفارمیشن رپورٹ ایک کمانڈ میں بنتی ہے. اس کمانڈ میں جب انفارمیشن وہ GHQ کو بھیجی جاتی ہے, GHQ میں اس رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ انکوائری کے لیے کریں. پھر ایک انکوائری کورٹ یا انکوائری ان کی کمیٹی بنتی ہے, وہ بھی فوجیوں پر ہوتی ہے. پھر اس کا جو ہے وہ گرفتاری کا جو ہے سیکشن دیا ہوا ہے, اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور پھر گرفتار کر کے کہاں رکھا جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ ہے. آج اگرچہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی ان کو جیل ویل میں ہم نے کوئی نہیں رکھا ہوا, کہاں رکھا ہے, کیسے رکھا ہے, گول مول جواب دیا کہ ہم نے اپنا جو فوجی بیرکس ہیں ان میں رکھا ہوا ہے, لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا تسلی بخش. میں نے جو عرض کی کہ جی اتنا پیتھیٹک سٹیٹ آف افیئرز ہے کہ ایک میجسٹریٹ کے پاس یہ اقبال جرم کروانے لے کر گئے ایک ملزم کو, میجسٹریٹ نے کہا الامان اس کی حالت تو دیکھو, وہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ تو نڈھال ہے, میں کیوں کر اور کیسے اس کا بیان جو ہے اقبالی بیان جو ہے 164 کا لکھوں. اس نے انکار کر دیا. یہ بات میں نے سپریم کورٹ کو بتائی. اٹارنی جنرل آئیں بائیں شائی مارتے رہے, اور اسی طرح پھر میں نے کہا کہ جی ابھی بھی انہوں نے 102 اشخاص کی جو آپ کے سامنے بھی کی تھی فہرست تک نہیں دی ہے. یہ اتنا, اور چیف صاحب نے کہا بھائی اتنی سیکریٹو کون سی بات ہے, اتنی آپ کیوں اس کو اخفا رکھے ہوئے ہیں. وہ 102 بندے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تحویل میں آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے, تو پھر ان کا نام دینے میں, اس کی فہرست دینے میں, تاکہ تشفی تو ہو جائے ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو بھی ہے وہ رسا ہے, ان کو ایک تسکین تو مل جاتی ہے کہ چلیں ہمارا جو ہے بچہ یا ہمارا خامند یا ہمارا جو ہے بھائی اب جو بھی ہے وہ ایک تحویل میں ہے اور محفوظ ہے, کم از کم زندہ تو ہے. ابھی تو یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہے.
اور اسی طرح سمیر کھوسا نے بھی اپنا جو ہے نالش کی. اس نے بھی کہا کہ میرے کلائنٹ کو بھی نہ تو کسی کو ملنے دیا گیا ہے اور وہ بھی بہت بری حالت میں ہے اور نہ وکیل تک رسائی ہے. تو چیف صاحب نے کہا کہ اگر ہم کسی کو یہاں سے مقرر کر دیں اور جا کے دیکھیں تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نہیں مانے اس بات پر. گو انہوں نے میرا نام لیا. میں کوئی اس قسم کا سائل تو نہیں ہوں کہ میرا کوئی ذاتی کوئی بھائی کوئی دوست کوئی رشتہ دار کوئی میرا اندر ہے کہ میں اپنی نالش. اور میں جیل میں بطور اٹارنی جنرل بطور گورنر میں نے 50,000 دفعہ جیل وزٹس کی ہیں. میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. باہر کہ مجھے یہ شوق نہیں تھا لیکن چیف صاحب کی طرف سے آیا. مگر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ غالباً تو پھر انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا عدالت کا کوئی سینئر یا آفیشل کو ہم جو ہے بھیجیں تاکہ ان کی کیفیت دیکھی جائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹرائل ابھی تک شروع نہیں کیے گئے ہیں. پھر اپیل کا پروویژن پڑھ کے سنایا اٹارنی جنرل صاحب نے. تو اپیل کی جو شق تھی وہ بھی اپیل انہی کی اپنی جو ہے یعنی ہائرارکی میں تھی کہ بریگیڈیئر یا جنرل میجر جنرل اور بریگیڈیئر ہوگا یعنی اس کی فارمیشن کے حساب سے جو ہے وہ بھی انہی کی ہوگی اپیل. تو میں نے یہ بعد میں بھی کہا. میں نے کہا جی جب کور کمانڈرز ساروں نے اور فارمیشن کمانڈر ساروں نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, جس کی آرمی چیف خود سربراہی کر رہے تھے ان دونوں نشستوں کی. کور کمانڈرز میں بھی آرمی چیف صاحب جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے اور فارمیشن کمانڈرز کی بھی صدارت جو ہے خود آرمی چیف کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ جی اب اپیل کے لیے بھی پھر آرمی چیف کے پاس جائیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہی کہا کہ جناب ہمیں یہ ایسا جو ہے یہ منظور بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بنیادی حقوق نہ صرف یہ اپیل کے رائٹ سے شروعات ہوتے ہیں بلکہ